میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پہ فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا حسین انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا طلحہ بن براء رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حالانکہ سردی کا موسم تھا اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واپسی پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں سے فرمایا کہ اب ان کا آخری وقت معلوم ہوتا ہے، مجھے خبر کر دینا کہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محلہ بنی سالم تک پہنچے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھر جو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رات شروع ہونے پر اپنے گھر والوں کو وصیت کر دی تھی کہ جب میں مروں تو مجھے دفن کر دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ بلانا۔ کیوں؟ مجھے غیر مسلموں سے اندیشہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میرے سبب سے کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں۔ ان کی محبت تھی، ان کا عشق تھا۔ چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر نہ دی۔ صبح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک پر تشریف لائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے صف بنائی،
پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ پاک طلحہ سے تیری ملاقات اس حال میں ہو کہ وہ مسکراتے ہوں۔ کیا شان تھی ان صحابی کی کہ جس کے لیے اللہ کے نبی یہ دعا کر دیں، ان کی قبر پر تشریف لیں تو ان کے دوبارے ہی نہیں آ رہے کہ جب مریض تھے تب بھی تشریف لے گئے، اور جب اس دنیا سے چلے گئے تب قبر پر بھی تشریف لے گئے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے آقا، غم خوار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سخت سردی کے باوجود اپنے پیارے صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اور پھر ان کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر جا کر بھی دعائے مغفرت کی، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا۔ لیکن افسوس کہ جہاں ہم فی زمانہ دیگر سنتوں سے دور ہیں، دیگر چیزوں سے دور ہیں، دیگر اچھی باتوں سے دور ہیں، تو وہیں ہم اس پیاری پیاری سنت کی ادائیگی میں بھی سستی کا شکار نظر آتے ہیں۔ دنیاوی مال اور دولت کے حصول میں مگن ہو کر ہم یہ بھول گئے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ایک حقیقی مسلمان آپس کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ایک حقیقی مسلمان اپنے بیمار، تنگ دست و پریشان حال بھائی کی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ آج ہماری حالت کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ سگے بہن بھائیوں میں محبت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بھائی، سگا بھائی اگر بستر مرگ پر سانسیں لے رہا ہوتا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، اور دوسرا بھائی پرانے لڑائی جھگڑوں کو بنیاد بنا کر اس اپنے بھائی سے جو کہ ابھی دنیا سے جا رہا ہے، اب اس کی آخری سانسیں ہیں، یہ اس سے ملنے نہیں آتا، اور بس پرانے لڑائی جھگڑے جو وہ ان کو بنیاد بناتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر دو مسلمان بھائی آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے تو کوئی تیسرا فرد ان کو چھڑاتا تھا کہ اب نہ لڑو، یعنی بس کسی بھی ترکیب سے ان کو الگ کر دیتا تھا کہ لڑائی مت کرو، ہاتھا پائی مت کرو، اس طرح مت کرو۔ مگر افسوس، ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہمارا ماحول تبدیل ہو چکا ہے، کہ آج ہماری نوبت یہاں تک پہنچ چکی کہ اگر دو مسلمان بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں تو تیسرا بجائے ان کو چھڑائے، بجائے ان کی لڑائی ختم کرنے، وہ ان کی مووی بنا رہا ہوتا ہے، ان کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ سوشل میڈیا پر وائرل کرے کہ بھائی ماں بدولت نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا کہ رنگے ہاتھوں دو بھائی لڑ رہے تھے تو ان کی اس نے بھائی ویڈیو شیئر کر دی۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو بجائے اس کے کہ کوئی اسے اسپتال لے کر جائے، افسوس حالت یہ ہے کہ اسپتال لے جانے کے بجائے اس کا جیب خالی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا مال نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا موبائل رقم وغیرہ یہ سب نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یعنی وہ چاہے ہمارا بھائی مرے تو مرے، ہمیں اپنے مال سے مطلب ہے، حالانکہ یہ حرام ہے اس طرح لینا، شرع سے کوئی اجازت نہیں کہ بندہ یہ لے کر اور اپنے قبضے میں لے لو اور لے کر نکل جائے۔ اللہ ایسوں کو ہدایت دے۔
کاروباری مصروفیات کے باعث ہمارے پاس کسی کی عیادت کے لیے وقت نہیں، حالانکہ مریض کے گھر جا کر عیادت کرنا، اس کی دل جوئی کے لیے اس کے پاس بیٹھنا، اس کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے توبہ و استغفار کی ترغیب دلانا اور اس کی صحت کے لیے دعا کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم دین اسلام سے وابستہ ہیں۔ اللہ ہمیں اس دین پر استقامت عطا فرمائے، اور یہ ایسا پیارا دین ہے کہ یہ جاگنے سے لے کر سونے تک اور سونے سے لے کر جاگنے تک، یعنی کس طرح سونا ہے، کس طرح جاگنے کے بعد کیا کرنا ہے، کھانا کس طرح کھانا ہے، کپڑے کس طرح پہننے ہیں، پڑوسوں کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، کاروبار کا کیا طریقہ ہے، تجارت کا کیا طریقہ ہے، اگر آپ نوکری پیشہ ہے تو اس کے کیا احکام ہیں، اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے، کس دن سفر کرنا ہے، مسجد میں کس طرح جانا ہے، سواری میں کس طرح بیٹھنا ہے، سواری کس طرح استعمال کرنی ہے، اگر آپ نے پیدل چلنا ہے سڑک پر تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو یہ ہمیں قدم قدم پر یہ دین ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہ ہمارا ایسا پیارا دین ہے۔ تو جہاں یہ دین ہماری اتنی رہنمائی کرتا ہے تو وہیں یہ دین اسلام ہمیں حسن اخلاق کا درس دیتے ہوئے مریض کی دل جوئی اور اس کی غم خاری کے لیے اس کی عیادت کا بھی حکم دیتا ہے، اور اس دین اسلام نے ہمیں اس کے بھی آداب سکھائے ہیں۔ البتہ مریض کی تیمارداری یعنی عیادت سے اس کی تکلیف کم تو نہیں ہوتی، یعنی اس کی تکلیف میں کمی نہیں ہوتی بظاہر، مگر اس کا دل ضرور خوش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے ہاتھ پر زخم ہے تو ہم نے اگر اس کی طبیعت پوچھ لی، ہم نے اس کی تیمارداری کر لی، ہم نے اس کی عیادت کر لی، تو ہماری عیادت کرنے سے، ہماری تیمارداری کرنے سے اس کا وہ زخم تو ٹھیک نہیں ہوگا بظاہر، مگر اس کا دل ضرور خوش ہوگا، اور جتنی دیر اس کا دل خوش ہوا تو اتنی دیر تک اس شخص کی اس طرف سے توجہ ہٹی، تو یوں جو ہے وہ اس کی تکلیف دور نہیں ہوتی، مگر یہ ہے کہ اس کا دل ضرور خوش ہوتا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اسپتالوں میں، گھروں میں موجود مریضوں کی عیادت کے لیے بھی جانا چاہیے، کہ بعض اوقات اسپتالوں میں ایسے مریض بھی ہوتے ہیں کہ جن کی خبر لینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور وہ بیچارے حسرت بھری نگاہوں سے دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کسی دل میں یہ سوال ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی کوئی خبر لینے والا نہ ہو؟ جی ہاں، بالکل ممکن ہے۔ آپ اسپتال جائیں، آپ کو لاوارث مریض ملیں گے، آپ کو لاوارث لاشیں ملیں گی۔ کیوں؟ ایک بندہ ہے، وہ سفر پہ نکلا، راستے میں گاڑی کا حادثہ ہو گیا۔ اب جب حادثہ ہوتا ہے تو ذرا کہ پتہ تو نہیں چلتا نا، بعض کا شناختی کارڈ بھی جیب میں نہیں ہوتا، کوئی علامت بھی ظاہر نہیں ہوتی، کچھ پتہ نہیں چلتا، تو اب اس کو جو ہے وہ فوری کسی اسپتال میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اب ادھر اس کے گھر والے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر مریض پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ میں ادھر ایڑیاں رگڑ رہا ہوں، اور اس کے گھر والے بیچارے پریشان ہیں، تو پتہ نہیں ہمارے بیٹے کا کیا ہو گیا، پتہ نہیں کہاں ہے، وہ کہاں غائب ہو گیا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو اس طرح ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جو بیچاریوں پریشان حال ہوتے ہیں، ان کی کوئی اس بنا پر کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہوتا، اور وہ بیچارے حسرت بھری نگاہوں سے دوسروں کو دیکھتے ہیں، اور زبان حال سے گویا کہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہماری بھی کوئی عیادت کے لیے آتا اور ہمارا حال دریافت کرتا، کاش کوئی ہمارے ساتھ بھی ہمدردی سے پیش آتا اور ہماری صحت یابی کے لیے دعا کرتا۔ تو ایسے موقع پر
یا جب بھی وقت ملے تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ایک دن مقرر کر کے ان مریضوں کی عیادت کرنی چاہیے۔ آئیے مریض کی عیادت پر مشتمل 2 فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی سعادت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے یا اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے کسی اسلامی بھائی سے ملنے جاتا ہے تو ایک پکارنے والا اسے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خوش ہو جا، کیونکہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مریض کی عیادت کی اللہ کریم اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرمائے گا، اور اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اس کے ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ جب وہ مریض کے ساتھ بیٹھے گا تو رحمت اسے ڈھانپ لے گی، اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رکھے گی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ مسلمان کی عیادت کرنا کس قدر باعث فضیلت ہے، کہ فرشتہ مریض کی عیادت کرنے والے خوش نصیب کو جنت میں ٹھکانے کی خوشخبری دیتا ہے، اور مریض کی عیادت کرنے والے پر 75,000 ملائکہ سایہ رحمت کرتے ہیں۔ مریض کی عیادت کرنے والے کے ہر قدم پر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مریض کی عیادت کرنے والے پر رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے۔ تو لہذا جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جانا ہو تو خیریت پوچھنے کے لیے خندہ پیشانی کے ساتھ انتہائی شفقت بھرا لہجہ اختیار کریں، اور اس کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کریں، کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے، لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں، انشاءاللہ یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ اچھا یہ یاد رہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ جب مریض کی عیادت کریں، جب اس کی عیادت کے لیے جانا ہو تو اس کی خیریت پوچھنے کے لیے خندہ پیشانی کے ساتھ انتہائی شفقت بھرا لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ماحول بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ عیادت کے لیے آنے والے مریض کی دل جوئی کرنے کے بجائے اس کی پریشانی اور دل آزاری کا باعث بنتے ہیں، اور بعض اوقات مریض کی عیادت کے لیے ایک ساتھ کئی افراد آ جاتے ہیں اور اس کے سر پر کھڑے ہو کر طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، اور بلا وجہ بیماری کی تفصیل بھی معلوم کرتے ہیں، اور بسا اوقات تو مریض سے اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ جواب میں مریض شاید جھوٹ بھی بول دیتا ہوگا، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ ہم جا رہے ہیں عیادت کے لیے، اس کی خیر خواہی کے لیے، اس کی دل جوئی کے لیے، اب مریض سے پوچھا بھئی کیسی طبیعت ہے یا کیا مرض ہے، اب اس نے کہا کہ مجھے فلاں مرض ہے، تو اب بعض اوقات جو چھوٹنے میں بعض جو نا یہ کہہ دیتا، اچھا یہ ہو گیا ہے، اب تو تمہارا بچنا مشکل ہے، ارے یہ مرض تو بڑا خطرناک ہے، ارے یہ تو یوں ہو گیا، فلاں کو ہوا تو فلاں تو مر گیا۔ اب ایسی باتیں کرنے سے کیا کہ ہم تو گئے بیچارے کی عیادت کرنے، اس کی دل جوئی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، الٹا اس کو ہم پریشان ہم نے کر دیا اور اس کو پریشانی میں مبتلا کر دیا کہ بیچارہ اور ٹینشن میں آ گیا۔ تو ایسے کام ہمیں نہیں کرنے۔ امیر اہل سنت نے امت مسلمہ کی خیر خواہی کے پیش نظر اپنے رسالے بیمار عابد میں فرمایا کہ اگر کسی مریض کی عیادت کرنے والی سنت عظیمہ پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کریں تو مریض کو جھوٹ بولنے کی آفت میں مبتلا کرنے کا سبب نہ بنے،
اور خود مریض کو بھی چاہیے کہ جھوٹ سے کام لینے کے بجائے سچ کا دامن تھامے رہے. یعنی ایک تو یہ کہ ہمیں کوئی ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے مریض جھوٹ بولے. اب جیسے بعض اوقات کچھ پردے کے امراض بھی ہوتے ہیں. ایسا مرض ہوتا ہے کہ جو مریض ہے نا پردے میں رکھنا چاہتا ہے, اس کو چھپانا چاہتا ہے, وہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا. اب سامنے والا ایسا سوال کرتا ہے کہ مریض جو ہے وہ مرض بتانا نہیں چاہتا, مگر وہ بیچارہ جو ہے نا کسی اور کوئی اور مرض بتاتا ہے جو کہ وہ جھوٹ ہوتا ہے, وہ مرض ہوتا نہیں ہے اور کوئی اور بات کر دیتا ہے. تو چونکہ ہمیں اس کو جھوٹ بولنے پر مجبور نہیں کرنا, ہمیں کوئی ایسا سوال نہیں کرنا کہ وہ جھوٹ بولے. اسی طرح مریض کو بھی چاہیے جو ابھی تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے, دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے, مگر کوئی بعید نہیں کہ کب بندہ اسپتال پہنچ جائے, کب بندہ بستر پر آ جائے اور کب بندہ موت کی آغوش میں چلا جائے, کوئی پتہ نہیں. تو مریض کو بھی چاہیے کہ وہ جھوٹ بولنے سے بچے اور سچ کا دامن تھامے, سچ بول دے. اور بسا اوقات جب مریض سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے, تو طبیعت ناساز ہونے کے باوجود, یعنی طبیعت خراب ہونے کے باوجود اس طرح کے جوابات ملتے ہیں. ٹھیک ہوں, بہت ٹھیک ہوں, بالکل ٹھیک ہوں, طبیعت فرسٹ کلاس ہے, A1 طبیعت ہے, کسی قسم کی تکلیف نہیں. اب جب کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے, جب آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے, جب آپ بالکل فرسٹ کلاس ہیں, تو پھر بھائی آپ اسپتال میں کیوں بیٹھے ہیں؟ گھر چلے جائیں. خامخواہ جو ہے وہ عملے کو بھی پریشان کیا, اپنے جو ہے نا وہ مال بھی آپ خرچ کر رہے ہیں. تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ جب طبیعت ٹھیک ہے تو کیا ضرورت ہے اسپتال میں بیٹھنے کی. اچھا کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہے مریض کو, مزے میں ہوں, ذرہ برابر کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک دم فٹ ہوں, تو اس موقع پر اس طرح کے جوابات جھوٹ میں شمار ہوتے ہیں. تو مریض کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے جوابات نہ دے. ہاں الحمدللہ علی کل حال کہہ دے, یہ کہہ دے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور پاؤں میں اگر تکلیف ہے, فریکچر ہو گیا پاؤں میں, تو وہ یہ کہہ دے اللہ کا شکر ہے کہ میرا ہاتھ سلامت ہے, اللہ کا شکر ہے میری زبان سلامت ہے, اللہ کا شکر ہے کہ میری آنکھیں سلامت ہیں. تو خیر اس طرح کے جوابات دینے میں کوئی حرج نہیں, جھوٹ سے کام نہ لے. اسی طرح بسا اوقات عیادت کرنے والے طبی معاملات سے لا علم ہوتے ہیں, یعنی انہیں طبی معلومات نہیں ہوتی, علاج کے حوالے سے معلومات نہیں ہوتی. تو اب ایسے موقع پر جو ہے نا وہ مختلف علاج, یعنی مریض کو مختلف علاج اور ٹوٹکے اپنانے کا مشورہ دیتے ہیں, یعنی نیم حکیم بن جاتے ہیں. اور بعض اوقات فضول سوالات اور بچوں کے شور شرابے سے مریض کو بیزار کر دیتے ہیں. حالانکہ عیادت کرتے وقت مریض کی کیفیت کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. اگر یہ محسوس ہو جائے کہ ہماری موجودگی مریض کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہے, تو جلدی اٹھ جانا چاہیے, جلدی وہاں سے چلے جانا چاہیے. کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں افضل العیادہ سرعت القیام, یعنی بہترین عیادت جلد اٹھ جانا ہے. تو لہذا جب بھی کسی مریض کے پاس جائیں تو اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں, ایسی باتیں کریں کہ اس کا حوصلہ بلند ہو اور رحمت الہی پر اس کی امید مضبوط ہو, اور بیماری میں صبر و شکر کرنے کے فضائل بتائیں, تاکہ مریض اپنے رب کریم عز و جل کی طرف سے آنے والی اس آزمائش پر صبر کرتے ہوئے اجر و ثواب کمانے میں کامیاب ہو سکے. اور موقع کی مناسبت سے ہو سکے تو مریض سے اچھی نیتیں کروائیں. مثلا صحت یاب ہونے کی صورت میں نماز پنج گانا, یعنی پانچوں وقت کی نماز پابندی جماعت کے ساتھ ادا کروں گا. دوران بیماری بھی نماز قضا نہیں ہونے دوں گا. کسی بھی مصیبت یا بیماری پر صبر کرنے کے بڑے فضائل ہیں.
آئیے اس سے متعلق بھی دو فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ کریم پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو مرض، پریشانی، رنج، اذیت اور غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ الرحمن اس مصیبت کو اس انسان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ بیماری میں صبر کرنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اور بیمار شخص کے لیے کتنی بشارتیں ہیں کہ بیماری کے سبب گناہ معاف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا چبھے تو وہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کے دیگر مذاہب میں بیماری کو صرف آفت 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 اور مصیبت ہی سمجھا جاتا ہے، جبکہ دین اسلام ایسا پیارا مذہب ہے کہ جہاں صحت و تندرستی کو نعمت قرار دیتا ہے، وہی بیماریوں اور تکلیفوں کو بھی رحمت سے تعبیر کرتا ہے، کیونکہ بیماریاں جہاں گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ ہوتی ہیں، وہیں بعض معمولی بیماری یعنی چھوٹی سی بیماریاں مہلک امراض یعنی ہلاک کرنے والے امراض سے تحفظ کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، زکام بیماری نہیں ہے بلکہ دماغی بیماریوں کا علاج ہے، اس سے بہت سے مرض دفع ہو جاتے ہیں۔ زکام والے کو دیوانگی و جنون نہیں ہوتا، یعنی پاگل پن نہیں ہوتا زکام والے کو۔ مزید فرماتے ہیں، جسے کبھی خارش ہو اسے جزام اور کوڑ نہیں ہوتا۔ زکام اور خارش میں رب تبارک و تعالی کی بہت حکمتیں ہیں۔ فقیہ ملت حضرت مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمت اللہ القوی بیماریوں کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بیماری سے بظاہر تکلیف پہنچتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑی نعمت ہے جس سے مومن کو ابدی راحت اور آرام کا بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے، اس لیے کہ یہ ظاہری بیماری حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بڑا زبردست علاج ہے، بشرطے کہ آدمی مومن ہو اور سخت سے سخت بیماری میں صبر و شکر سے کام لے۔ اگر صبر نہ کرے بلکہ جزع و فضا یعنی رونا پیٹنا کرے تو بیماری سے کوئی حقیقی فائدہ نہ پہنچے گا، یعنی ثواب سے محروم رہے گا۔ یعنی بیمار ہوا رونا پیٹنا کیا، صبر نہ کیا تو اس سے حقیقی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، یعنی حقیقی فائدہ کیا، ثواب، تو یہ بندہ ثواب سے محروم ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ جب کوئی بیماری یا تکلیف آئے تو بے صبری اور شکوہ و شکایت کرنے، چیخنے چلانے اور ہر ایک کو بتانے سے مرض تو نہیں جاتا، مرض تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے، بلکہ صبر کے ذریعے ملنے والا اجر عظیم یہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو لہذا بیماری میں صبر کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یوں اپنا ذہن بنائیے کہ انسان کی ہمیشہ ایک جیسی حالت نہیں رہتی، یہ ذہن بنائیے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو جلد صحت یاب بھی ہو جاتا ہے، کبھی کوئی غم پہنچتا ہے تو اس کے بعد کئی خوشیاں بھی نصیب ہوتی ہیں، تنگ دستی کے بعد خوشحالی بھی اس کا مقدر بنتی ہے۔ لیکن مسلمان کو ہر حال میں صبر و شکر کے ساتھ رضائے الہی پر راضی رہتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ آئیے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، میرے مولا تو خیرات دے وہ بیچارے بیمار جو
جادو سے بیزار جو جن و جادو سے بیزار ہے جو اپنی رحمت سے ان کو محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بسا اوقات عیادت کے لیے کسی ایسے مریض کے پاس بھی جانا ہوتا ہے جس میں موت کی علامات پائی جاتی ہیں اور اس پر نزا کا عالم طاری ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ بس کچھ ہی دیر میں اس بیچارے کی روح نکل جائے گی۔ تو ایسے میں یعنی اپنے دوست کی یہ حالت ہو، اپنے رشتہ دار کی یہ حالت ہو، اپنے قریب عزیز کی یہ حالت ہو، تو ایسے میں رونے پیٹنے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہوئے یہ ذہن بنانا چاہیے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن یہاں سے جانا بھی ہے، بلکہ اس کی طرح ہمیں بھی ایک دن مرنا ہوگا اور اس کے بعد والے مراحل سے گزرنا ہوگا۔ یاد رکھیے کہ جس پر نزا کا عالم طاری ہو اس کا ایک ایک لمحہ ہمیں بھی موت کی یاد دلاتا ہے، لیکن ہم اپنی موت کو بھلائے نہ جانے کون سی کل کے انتظار میں مطمئن بیٹھیں کہ جس میں گناہوں سے توبہ کریں گے، اپنی بدعمالیاں چھوڑ کر نیکیاں شروع کریں گے۔ ہر روز اٹھتے ہوئے جنازے نہ جانے کیوں ہمیں غفلت سے جھنجھوڑ کر نہیں جگاتے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے نوجوان، تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈالے۔ کتنے ہی نوجوان ایسے تھے جنہوں نے توبہ میں تاخیر کی اور لمبی لمبی امیدیں باندھ لی، موت کو بھلا کر یہ کہتے رہے کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، یہاں تک کہ اسی غفلت کی حالت میں ملک الموت علیہ السلام آ گئے اور وہ قبر میں جا پڑے۔ تو یاد رکھیے کہ نزا کا وقت بڑا ہی کٹھن ہوتا ہے۔ جو اس کیفیت سے گزرتا ہے وہی اس کی سختیوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ اگر مردہ قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی تکلیف کی کیفیت بتا دے تو ان کی زندگی کا چین و سکون برباد ہو جائے۔ نزا کی سختیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن پر دنیا و آخرت میں موت سے بڑھ کر کوئی ہولناک چیز نہیں ہے کہ اس کی تکلیف آروں کے چیرنے، کینچیوں کے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالے جانے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی مردہ قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کے بارے میں بتائے تو وہ لوگ زندگی سے کوئی نفع نہ اٹھا سکے اور نہ ہی نیند میں سکون پائیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے
کہ موت کا جام کیسا کڑوا ہے کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہر ایک کو پینا پڑتا ہے، اور نزا کا وقت ایسا نازک ہوتا ہے کہ اس میں ایک طرف تو موت کی یہ آزمائشیں اور دوسری طرف شیطان لعین کے حملے، کیونکہ شیطان موت کے وقت ایمان چھیننے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، حتیٰ کہ ماں باپ کا روپ دھار کر بھی بعضوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور غیر مسلموں کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ الرحمن کا جس پر خاص کرم و احسان ہوتا ہے، وہ شیطان کے ہاتھوں اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں دین اسلام نے ہمیں ایک مسلمان کے ساتھ خیر خائی کرنے کا حکم دیا ہے، اور روح نکلنے سے پہلے اور بعد میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، آئیے اس بارے میں چند اہم مدنی پھول سنتے ہیں جن پر عمل کرنا نہ صرف ہمارے لیے بلکہ اس مرنے والے کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی بہت مفید ثابت ہوگا، اور ہو سکے تو سننے کے ساتھ ساتھ اس کا تصور یوں باندھیے کہ ان قریب یہ سارا کچھ میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ آج جو کچھ میں کسی مرنے والے کے ساتھ معاملات کر رہا ہوں، بہت جلد مجھے بھی سفر آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ اس سے پہلے پہلے میری بھی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ جائے اور میں بھی جیتے جی پکا نمازی بن جاؤں، اور دیگر فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنتوں کا عامل بن جاؤں، پکی اور سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اے کاش میں سدھرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ جب مریض پر موت کی علامتیں ظاہر ہوں تو سنت یہ ہے کہ دائیں پہلو پر لٹا کر قبلے کی طرف منہ کر دیں۔ دائیں پہلو یعنی دائیں جانب، یعنی یہ جو نا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ نیچے دبا رہے، نیچے ہو جائے، زمین کی طرف آ جائے، یہ اوپر ہو جائے۔ اچھا، اس طرح کرنے میں مریض کو اگر تکلیف ہو تو اب ایسا نہیں کرنا، اس طرح نہیں کرنا۔ قریب المرگ یعنی مرنے کے قریب ہو تو اسے تلقین کریں۔ تلقین کیا؟ یعنی اس کے پاس بلند آواز سے پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ہم خود پڑھیں، مگر اسے پڑھنے کا حکم نہ کریں، اسے پڑھنے کا نہ بولیں۔ اچھا، اب جس نے کلمہ پڑھ لیا تو تلقین موقوف کر دیں، یعنی اب یہ کلمہ طیبہ پڑھنا، یہ جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنا موقوف کر دیں۔ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بات کی تو پھر تلقین کریں، کیوں کہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہو۔ اچھا، تلقین کرنے والا نیک شخص ہو، کیونکہ اس وقت نیک اور پرہیزگار لوگوں کا ہونا بہت اچھی بات ہے، اور اس وقت مریض کے پاس سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے، اور وہاں خوشبو ہونا مستحب ہے۔ کوشش کی جائے کہ مکان میں کوئی تصویر یا کتا نہ ہو، اگر یہ چیزیں ہوں تو انہیں فوراً نکال دی جائیں، کیونکہ جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرا لگا دیں کہ منہ کھلا نہ رہے، اور آنکھیں بند کر دیں، اور انگلیاں اور پاؤں سیدھے کر دیں۔ اچھا، یہ کام اس مرنے والے کے گھر والوں میں وہ شخص کرے جو زیادہ نرمی کے ساتھ
کر سکتا ہو، جس کی زیادہ قربت ہو. جیسے باپ ہے تو اس کا بیٹا کرے، بیٹا ہو تو اس کا باپ کرے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ ہم اپنے عزیز اور رشتہ دار، دوست و احباب یا کسی بھی مسلمان کو اس کیفیت میں پائیں تو ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے میں ہرگز سستی سے کام نہ لیں کہ ہماری تھوڑی سی توجہ انشاءاللہ عز و جل مرنے والے کے لیے نجات و مغفرت کا سبب بن سکتی ہے. بالخصوص مرنے والے کو کلمہ طیبہ کی تلقین تو ضرور کرنی چاہیے کہ حدیث پاک میں مرتے وقت کلمہ پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے. چنانچہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نئی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اگرچہ عمر بھر کلمہ پڑھتا رہا لیکن مرتے وقت کلمہ ضرور پڑھنا چاہیے کہ اس کی برکت سے بخشش ہوگی. تو معلوم ہوا کہ جب بھی کسی مسلمان کا آخری وقت آئے تو اس کے پاس موجود لوگ کلمہ طیبہ پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں تاکہ اس کو بھی کلمہ پڑھنا یاد آ جائے. اور جن لوگوں کو موت کی سختیوں کے باوجود کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے اور اسی حالت میں ان کی روح نکل جاتی ہے تو ایسے افراد بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. اچھا، یہ یہاں عرض کر دوں کہ کسی کے انتقال کے وقت تلقین کرنے کے باوجود بھی اس نے کلمہ طیبہ نہ پڑھا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالی ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب کرے، ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. اللہ تعالی ہمیں مدینہ منورہ میں شہادت عطا فرمائے، جنت البقیع ہمارا مدفن بنائے اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مرحوم نگران حاجی محمد مشتاق اتاری علیہ رحمت اللہ الوالی کے حوالے سے سنتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ عرصے بیمار رہے اور اسی بیماری میں آپ نے انتقال فرمایا. آخری وقت میں جو اسلامی بھائی حاجی مشتاق کے پاس موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ رات کے وقت حاجی مشتاق کی طبیعت بگڑنے اور حالت غیر ہونے لگی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رخ قبلے کی سمت کر دو. چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق آپ کا رخ قبلے کی جانب کر دیا گیا. آپ آنکھیں بند کیے درود و سلام اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگے. کافی دیر تک آپ اسی طرح ذکر و درود میں مصروف رہے. پھر بلند آواز سے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے پڑھتے آپ پر نزعہ کا عالم طاری ہوا اور اس کے کچھ دیر کے بعد آپ کی روح اس فانی دنیا سے عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی. خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گناہوں سے بچنے، سنت کا پابند بننے اور مسلمانوں کی دل جوئی کرنے جیسی صفات کو اپنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع بھی ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس مدنی کام کے بے شمار دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں۔ مثلا ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی برکت سے مسجد کی حاضری کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور جب ہم نے اعتکاف کی نیت کر لی تو جب تک مسجد میں رہیں گے تو ہمیں اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کی برکت سے مسلمانوں سے ملاقات اور سلام کی سنت عام ہوتی ہے۔ ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کی برکت سے علم دین سے مالا مال قیمتی مدنی پھول امت مسلمہ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع بے نمازیوں کو نمازی بنانے میں بہت معاون ہوتا ہے۔ ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کی برکت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی تشہیر اور نیک نامی ہوتی ہے۔ ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بھی واقعات ہیں۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء کرام کی سیرت مبارکہ پر سنتوں بھرے بیانات ہوتے ہیں، اور جو خوش نصیب عاشقان رسول ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان کو یوں دعائے مدینہ سے نوازتے ہیں۔ جو پابند ہے اجتماعات کا بھی، جو پابند ہے اجتماعات کا بھی، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے بطور ترغیب ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری کی ایک مدنی بہار سنیے اور اجتماع میں پابندی کے ساتھ حاضر ہونے کی نیت کیجیے۔ چنانچہ مرکز الاولیاء کے اسلامی بھائی گناہوں کی وادیوں میں گم تھے۔ ان کے اسکول کے زمانے میں ایک اسلامی بھائی اکثر ان کے بڑے بھائی سے ملنے آیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت پیش کی۔ یہ ان کی دعوت پر سنتوں بھرے اجتماع میں جا پہنچے۔ انہیں بہت اچھا لگا، لہذا انہوں نے پابندی سے جانا شروع کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے انہوں نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی، امامہ شریف بھی سجا لیا، جس پر گھر کے بعض افراد نے سختی کے ساتھ مخالفت کی، مگر مدنی ماحول کی کشش اور عاشقان رسول کا حسن سلوک انہیں دعوت اسلامی سے مزید قریب تر کرتا چلا گیا۔ مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے سنتوں بھرے بیانات کی کیسٹیں سننے سے ڈھارس بندی اور حوصلہ ملتا چلا گیا۔ الحمدللہ عز و جل آہستہ آہستہ ان کے گھر کے اندر بھی مدنی ماحول بن گیا۔ اے بیماری سیاں جایا پر، اے بیماری سیاں جایا پر، گناہوں کی دیگا دوا مدنی ماحول، گناہوں کی دیگا
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔